2014 کا جو دھرنا تھا نا، جب جنرل ظہیر الاسلام ISI کے سربراہ تھے، تو ظہیر الاسلام جنجوا ذہن جی میں رکھیے گا، تو جنجوا تھے، آصف نواز جنجوا تھے، جو 92-93 میں آرمی چیف تھے اور ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے بھائی شجاع نواز جنجوا ہیں، جو بڑے اسکالر ہیں، اس وقت امریکہ میں بیسڈ ہیں شروع سے ہی، اور بڑی رسپیکٹ ہے ان کی۔ میں ان کی ایک کتاب کے بارے میں ایک پروگرام ہی دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو شاید آلسن تھے، جو امریکن امبیسڈر تھے، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ایک جو دھرنا تھا وہ کو کرنے کا پلان تھا، اور اس میں وہ کور کمانڈروں کو ملا رہے تھے، جس کی تردید بھی نہیں آئی تھی اس بات کی اس کتاب میں، اور وہ بڑا کام کر رہے تھے، اور راہیل شریف نے پھر بعد میں جا کے اس منصوبے کو روکا۔ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں تھوڑا سا۔ پلیز. دیکھیں، نواز شریف کو بالکل پتا تھا، ساری چیزوں کا پتا تھا کہ کون کیسے لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ فیل اس طرح ہوا کہ 14 اگست کو عمران خان لاہور میں پھرتے رہے، اور رات کو جب یہ نکلے ہیں تو ان کے پاس 1500-1600 یا 1800 لوگ تھے شاہدرہ پہ، اور طاہر القادری کے پاس 20,000 لوگ تھے۔ تو گجرانوالہ میں کوئی 20,000 لوگوں کے کھانے کا انتظام عمران خان کے لیے ایک انڈسٹریلسٹ گروپ نے، لوکل انڈسٹری ہے بڑی اچھی ان کی، تو انہوں نے کیا ہوا تھا کھانا، اور وہ سارا کھانا خالی گیا کیونکہ بندے ہی نہیں آئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگلے دن، جب یہ تھوڑا سا لمبا جواب ہے تاکہ میں ہائبرڈ پلیز نظام کی پلیز سر، طرف آ جاؤں، پلیز پلیز سر. ٹھیک ہے؟ تو اگلے دن جب آپ کے پاس بہت بڑا جلوس ہو تو چند بندے آ کے جوتیاں اور بٹے نہیں مار سکتے، جو گجرانوالہ میں مارے گئے تھے عمران خان کے کنٹینر پہ، جس میں شیخ صاحب وغیرہ سب نیچے چلے گئے تھے۔ قادری کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ لوگ موجود تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ گھراؤ ہوا، پھر اجازت لی، چودھری نثار صاحب کو خام خواہ متون کیا گیا کہ ریڈ زون میں وہ لائے تھے، ایسا نہیں تھا۔ نواز شریف کے پاس پوری اطلاع موجود تھی جب انہوں نے زور دیا، اور عمران خان کو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے چودھری نثار کو میسج کیا تھا، کیونکہ دونوں کلاس فیلو دوست بھی تھے، کہ ٹیک مائی ورڈز، میں آپ پارا چوک سے آگے نہیں جاؤں گا، مجھے 0 پوائنٹ میں مت روکو۔ تو ان کو بٹھا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اپارا چوک میں، یعنی کشمیر ہائی وے، جسے اب سری نگر ہائی وے کا نام عمران خان نے دیا بعد میں، کہ کشمیر تو دے دیا ادھر، اور ادھر ہمیں سری نگر کے نام پہ لگا دیا۔ تو طاہر القادری صاحب خیابان سور وردی میں، جہاں ایکسپریس کا ہمارا آفس ہے، وہاں پہ بٹھایا گیا، اور یہ آئے، اور یہاں پہ شام کو ہی ہوتا تھا، پھر انہوں نے کہا میں تو آگے جاؤں گا، اور یہ لڑائی مڑائی جو سوچ کے آئے تھے، پلان کر کے آئے تھے، وہ تھا پہلے 6 دن میں ہم نے کو کر لینا ہے، ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے اور حکومت ختم کر دینی ہے۔ تو وہ بندے جب عمران خان کے ساتھ نہیں رہے، تو وہ تو کام، وہ جو بقول شیر افضل مروت کے بڑھ گیا، جو ایکچوئل پلان تھا۔ پھر وہ شام کو بندوں نے آنا، ایکٹیویٹی ہونی، پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے جب انہوں نے زبردستی چلنے کی کوشش کی، میں بالکل ایک ایک چیز کا عینی گواہ ہوں، چودھری نثار علی خان ان دنوں ملٹری سیکرٹری پرائم منسٹر کے تھے، ان کے ساتھ، اور فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری تھے، اور خواجہ ظہیر احمد جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے۔ FC کے سپاہیوں کے پاس صرف ڈنڈے ہوتے تھے، مطلب چودھری نثار مطلب روٹین میں تھے، لیکن ہر ایک سے ہاتھ ملانا جا کے، اور کہنا کہ یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، جن کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اس سینس میں نہیں کہ یہ PTI کو کچھ سپورٹ کر رہے تھے کہ پاکستانی ہیں، کوشش کرنی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ بیٹھے رہیں گے آگے، اور مطلب آپ لوگوں نے کسی اور کو بھی گھسنے نہیں دینا کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن جب انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، انھی مچانے کے لیے کوشش کی، تو پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کی اجازت دی، اور مریم نواز کو اس کو اناؤنس کیا کہ کہیں لاشیں نہ گر جائیں۔ پھر ایک سٹوری چلوائی گئی ٹیلی ویژنس پہ کہ جی 8 لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں، فائرنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس قسم کی، جو کہ جھوٹی خبر تھی، ہم نے نہیں دی، ہم نے نہ چلائی۔ پھر یہ وہاں پہنچ گئے 30 اگست پہ، 30 اگست کو وہ تھا کہ جی بس مرنا مارنا تھا، کچھ لوگوں نے شیوانیاں بھی سلوائی ہوئی تھی، اور بالکل پلان پکا تھا۔ وہی چودھری نثار جن کے میں نے نام لیے، وہ ساروں کے ساتھ ساتھ پھر رہے تھے اس کے ارد گرد، ریڈ زون میں IG صاحب بھاگ چکے ہوئے تھے، آفتاب چیمہ صاحب، وہ ان کا اپنا تھا کہ بھئی یا پریشر نہیں لے رہے تھے یا کہیں طے کر گئے تھے۔ نیکو کارا صاحب ہوتے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے تھے، پھر انہوں نے پھر نواز شریف سے ہی اپیل کر کے ملازمت بھی بحالی کرائی، محمد علی نیکو کارا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم چلیں گے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فوج کو طلب کیا گیا تھا، اور یہ کہہ کے طلب کیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی ایسٹس جو بلڈنگز ہیں نا، یہ اثاثے ہیں، یہ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس، اور فوج وہاں پہرا دے گی۔ فوج نے بالکل کوئی مداخلت اس طرح نہیں کی تھی کہ بھئی وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، قبریں بنا رہے ہیں، سپریم کورٹ کو للکار رہے ہیں، جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جب یہ چلے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں، 2 ASPs تھے اسلام آباد کے، جنہوں نے جو آنسو گیس کی گن تھی نا، وہ اپنے کندھوں پہ رکھی اور چلائیں، جو بالکل خلاف توقع اور پروگرام تھی۔ جب کیبنٹ ڈویژن پریزیڈنسی PM ہاؤس کے گیٹ کے کارنر سے شروع ہوئے نا،
تو جی یہ تو سارے مطمئن تھے کہ ہمیں تو کچھ کہے گا ہی کوئی نہیں. ہم تو اندر پی ایم ہاؤس میں جب وہ کہہ رہے تھے نا جا کے گلا پکڑیں گے اور جی یہ کریں گے، گریبان پکڑیں گے. وہ آنسو گیس چلی ہے نا جی. چند منٹوں میں عمران خان کے گرد جو مجمع تھا نا وہ ان کا کنٹینر چھوڑ کے بھاگ چکا ہوا تھا. اور طاہر القادری کے ساتھ ان کے ڈائی ہارٹ آپ کہہ لیں 100 150 لوگ موجود تھے، باقی بھی چلے گئے. اور پلان بن گیا کہ ان سب کو باہر نکال دیا جائے اسلام آباد سے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی کہ ہمارے لوگ ہیں، بات چیت سے رستہ بنائیں. اور پھر وہ بیٹھے رہے، اور پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ انہوں نے بینڈ دو. وہ جب ہم یو این میں آئے ناشتے پہ نواز شریف کے ساتھ، تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہوں انہوں نے میں چکنا ہی نہیں، یہ بیٹھے رہن جتنا دل کرتا ہے انہوں کا. مطلب انہوں نے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا حالات کے. کہیں وہ لوگوں سے روٹیاں مانگ رہے تھے، کہیں بچوں سے اپیلیں کر رہے تھے. وہ دانے دانے مک گئے تھے جو لوگوں کے حوالے تھا کہ پلان تو گیا بڑا ہمارا. اور پھر اس وقت راحیل شریف صاحب وہ جو کہتے ہیں نا اچھے بچے بن کے نظر آ رہے تھے کہ نہیں میرے علم میں نہیں. میں نے آپ کو شجاع نواز کی کتاب سے حوالہ جی دیا کہ میں اپنے منہ سے کیوں کہوں کہ حالات کیا تھے اور وہ کیا گیم ہو رہی تھی. نواز شریف سے استعفے کی بات کی گئی، ڈار صاحب کے پاس ایک بندہ پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ لیں تو پرائم منسٹر کو فون کریں. انہوں نے رات کو جگایا، انہوں نے کہا ڈار صاحب تسی بھی سو جاؤ تو مینوں بھی سونے دو، جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. ان کا خیال تھا کہ یہ دھمکی پہنچے گی تو پرائم منسٹر غائب ہو جائیں گے وہاں سے، وہ بھی نہیں گئے. اچھا وہ سسٹم چلا اور ان کو ایک میرٹ پہ چن کے لایا گیا تھا راحیل شریف صاحب کو ایسے حالات میں جب نمبر 1 جو تھے ہارون اسلم، اگر میرے نام ذہن میں صحیح ہے. بہرحال وہ بہت سفارشیں کرا رہے تھے، ان کو نہیں لیا گیا. اور جو جنرل کیانی جا رہے تھے اس وقت، انہوں نے جنرل راشد کی سفارش کی تھی کہ انہیں آرمی چیف لگایا جائے، انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگایا گیا. اور جنرل راحیل شریف کو ان کے میرٹ کے مطابق 5 لوگوں کے بیچ میں سے چن کے آرمی چیف لگایا گیا. لیکن بدقسمتی سے جنرل مشرف کے عدالت جانے پہ جو کورٹ طلبی ہوئی تھی، وہ تلخی ہوئی نواز شریف کی ایک قسم کی، بغیر بولے جب یہ انہیں اے ایف آئی سی لے گئے اور سنبھال لیا تو وہ معاملات گڑبڑ ہوئی. پھر وہ آگے سے یہ دھرنا آ گیا. نواز شریف نے اگر پہلے یہ سوچ کے لگائے تھے کہ یہ میرے وفادار ہیں تو ایک میرٹ پہ بھی لگا کے دیکھا، کوشش کی، لیکن جو بھی حالات ہوئے پاناما کاما. پھر آج شہباز شریف جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو جنرل باجوہ آرمی چیف ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پھر گیم ایکسٹینشن کی ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ تو کہتے ہیں مجھے ظاہر ہے عمران خان کی بھی بات آفر آ گئی تھی سامنے کہ مجھے عمران اور شہباز شریف دونوں دے رہے تھے ایکسٹینشن، لیکن نواز شریف تو پھر پیچھے تھے نا موجود، تو جنرل عاصم منیر آ گئے. تو جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف اس طرح چل رہے ہیں، ایک پنچ میں 2 کاج کہہ لیں آپ، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو ہسٹری بیان کی ہے، جنرل کیانی جی یوسف رضا گیلانی سے پہلے چلے جایا کرتے تھے ہر اس ملک میں جہاں پہ ان کا وزٹ ہوتا تھا. پھر ملٹری ڈپلومیسی کا نام بہت زیادہ شروع ہوا جب جنرل باجوہ اور عمران خان کا شروع ہوا کہ دونوں اکٹھے. ابھی آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے جو سوشل میڈیا کے اپوننٹ دوست ہیں، انہوں نے ٹویٹس شروع کیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو فیلڈ مارشل کے بغیر شہباز شریف کہیں نہیں جاتے. تو آپ لوگوں نے وہ تصویریں لگائیں کہ جنرل باجوہ ساتھ تھے عمران خان کے. یاد آلویز. ہوگا آپ کو، ابھی یہ تازہ تازہ ترین آپ لوگوں نے واردات ڈالی تھی کہ جناب اوپر نیچے تصویریں دیکھ لیں. اچھا شہباز شریف میں نے بہت لمبا کھینچا اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہائیبرڈ نظام جس کو خواجہ آصف نے کہا. خواجہ آصف نے کہہ دیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اور فوج کو مل کے ہی چلنا ہے. جہاں گڑبڑ ہوتی ہے گڑبڑ لمبی ہو جاتی ہے. تو شہباز شریف جو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے وزیر اعظم تھے، تو آخری دن جس دن انہوں نے اسمبلی توڑنی تھی، ایک ناشتہ دیا تھا ہم صحافیوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے کیا ملا، میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرو دوستی میں چل رہا ہوں لیکن ہر دفعہ میں ہی اندر ہو جاتا ہوں. لیکن اب جب وہ براہ راست وزیر اعظم بنے آ کے اور وہ فیلڈ مارشل کو ہر چیز میں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، فیلڈ مارشل ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی گیپ آنے نہیں دے رہے، تو پھر میرے خیال میں یہ جو سسٹم جسے چاہے خواجہ آصف ہائیبرڈ کہیں، جب ہم نے مل کے چلنا ہے. دنیا میں ہر جگہ پہ ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو امریکہ میں بھی موجود ہے، جو انڈیا میں بھی موجود ہے، جو ٹرمپ کو پہلے دور میں چلنے ہی نہیں دیا جنہوں نے، جو ٹرمپ کے منصوبے تھے. اب بھی وہ اپنے ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا کیا ہے، یہاں پہ قبضے نہیں کیے فوج نے، یہاں پہ ماشاء اللہ نہیں لگے، آپ نے کیا کر لیا، فوج نے کچھ نہیں کر سکی. یہاں نواز شریف نے با اختیار ہونے کے لیے بہت کچھ کیا، ایکسٹینشن نہیں دی، کچھ نہیں ہو سکا. اینڈ پہ ایک ملک کو تو ٹھیک کیا لیکن حکومت نکال دی گئی، ورنہ اگلے 5 سال ملتے تو شاید نقشہ چینج ہو جاتا. لیکن اب شہباز شریف اور آرمی چیف مل کے چل رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو چلنا چاہیے. اللہ کرے گا جنگ جیتی ہم نے. اب امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ اگر انویسٹمنٹس ہو گئی تو یہاں بہت کچھ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.